اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 209۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: پس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جب کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکیں تو جان لو کہ اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب اپنے مومن بندوں سے ہے، جہاں پر انہیں اسلام پر استقامت پسندی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا اور شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے اس سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ اب اس آیت میں اس چیز کو مزید واضح کیا جا رہا ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس اس کی واضح نشانیاں آ چکی ہیں۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جب کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکیں تو جان لو اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو واضح نشانیوں سے مراد قرآن پاک ہے، جس میں ہر چیز بہت واضح بتا دی گئی ہے، جو ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور نبی کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں، جنہوں نے اللہ کا پیغام خطاب قرآن مجید کی صورت میں ہم تک پہنچایا ہے، جنہوں نے اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یعنی پہلی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ہمیں پیغام دیا ہے۔ ان سب نشانیوں کے باوجود اگر تم لوگ اپنے راستے سے بھٹک رہے ہو تو اس کا مطلب ہے شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو اپنے بہکاوے میں پھنسانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ شیطان انسان کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے انسان کو جہنم میں دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو ظاہری فسق و فجور میں مبتلا کرتا ہے، انسان کو ظلم و زیادتی کا مجسمہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو نیکی کے کاموں سے روک کر اعلیٰ مراتب و درجات سے گرا دیتا ہے۔ تو اس آیت میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم پھسل گئے، اگر تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ اور اس آیت کے آخر میں دھمکی کا پہلو شامل ہے کہ مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی واضح تعلیمات آ چکی ہے اور بہت واضح احکامات موجود ہیں، تو جان لو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، عزیز ہے، وزڈم والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکڑ کا معاملہ نہ ہو تو پھر دین کا پورا نظام بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی، پھر جزا و سزا اور جنت اور دوزخ کا معاملہ کیا ہوا۔ یہ بتایا گیا کہ توبہ کے دروازے انسان کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، تو اگر انسان شیطان کے دھوکے میں آ جائے تو فوراً توبہ استغفار کرے، برائی کے کاموں سے رک جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ عزیز ہے، حکمت والا ہے۔ مومن کے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے تاکہ غلط کاموں سے بچا جا سکے، اور ہمارے دلوں میں اللہ کی اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اسے ناراض نہ کرنے کے ڈر سے غلط کام کرنے سے باز رہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مومن گناہوں پر اصرار نہیں کر سکتا، ہاں کبھی خواہش غالب ہو جاتی ہے اور شہوت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو ذرا اپنے مرتبہ سے نیچے اتر آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسا ایمان ہے جو
گناہوں سے بغض پیدا کرتا ہے، تو لہٰذا نہ اسے گناہوں کا پختہ ارادہ ہو سکتا ہے اور نہ فراغت کے بعد دوبارہ کرنے کا عزم ہو سکتا ہے، اور اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے تو زیادہ انتقام نہیں لیتا اور لغزشوں سے پہلے ہی توبہ کی نیت رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔